ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھکرانے کی اجازت دے رہے ہو تو معلوم ہوا یہ عقیدہ درست نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کو ٹھکرانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی؟ اگر یہ عقیدہ اس قابل ہے کہ ٹھوکر مار دی جائے، یہاں تو یہ حالت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی بندیوں کو نبی نے فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا، اس دور میں فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج کے دور میں فتنے کا بڑا ڈر ہے، میں روکوں گا۔ کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو اس کو ٹھکرا رہا ہے، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ ایک حدیث کو ٹھوکر مارنے والے سے شریعت کے ماننے والے یہ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ اس عقیدے کو پھینک دینے کے قابل بھی سمجھتے ہو اور اس کی نشر و اشاعت میں بھی دن رات لگے ہوئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس نظریے کو مانا ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں سوء ظن نہ ہو۔ شرک وہ نہیں ہے، وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی وہ شرک نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، آپ اسے خامخواہ کا ایک غلط خیال کہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا آپ سے، جو چاہیں آپ کہیں، لیکن خدا کے لیے شرک نہ کیجیے۔ شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتے، مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر موحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ یہ سوء ظن ذہن سے نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ سوء ظن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ اپنے ذہن کی تنگی ہے، اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے، ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر۔ اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں، تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے۔ پھر رہ کہاں جائیں گے آپ؟ تو فرق سمجھیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی، اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹس اونلی اپیئرنس۔ یہ ہے وہ پینچ جو ڈاکٹر صاحب سے نہیں کھل سکا، وہ ان کی فطرت سلیم آواز لگاتی ہے میں جو آواز لگا رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو غلط کہنے کی جرت ڈاکٹر اسرار صاحب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور وہ نام ہے احمد سرہندی، وہ نام ہے مناظر احسن گیلانی، وہ نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی، وہ نام ہے اشرف علی تھانوی، وہ نام ہے سید احمد بریلوی، وہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ان ناموں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اس عقیدے کو کفر مان لیا گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ارے ہم ان کے جواب دے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ کے جواب دے، نہ مناظر احسن گیلانی کے جواب دے، نہ ہم امداد اللہ مہاجر مکی کے جواب دے، نہ اشرف علی تھانوی کے جواب دے۔ ہم تو جواب دے ہیں جو محمد سے تمہیں ملا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے شریعت محمدیہ میں معصوم ہمیں قرآن و حدیث نے صرف ایک ذات کا نام بتایا ہے، اس کا نام شاہ ولی اللہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نہیں ہے، سید احمد بریلوی نہیں ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معصوم ہے، یہ روتے ہوئے بولے دین بن جاتا ہے، یہ پیار سے کہیں دین بن جاتا ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو اکتب اللہ کی قسم لکھ محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوگا حق ہوگا، آپ کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ آپ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان ثابت کرنے کے لیے دن اور رات محنتیں کر رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام بچ جائیں۔ ارے جب چیز کفر ثابت ہو جائے اس کے ارتکاب کرنے والا کوئی بھی ہو، ابو بکر کے ایمان کو یاد رکھو، انہوں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا محمد کا دشمن سمجھتا، پھر بچتی نہ کٹ جاتی۔ قرآن حکیم نے اسی لیے ان مسائل کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، ان کی تعریفیں کی۔ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان اس لیے سمجھنے والوں، اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہ کرنے کا سبب یہ کہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تو نبیوں کا نام لے کر کہا تھا
वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, इनसे भी शिरक हो जाता तो इनके अमाल भी ज़ाया हो जाते। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा लइन अशरकता यहबतन्न अमलुक, अगर शिरक तुझसे भी हो गया तो अमल तेरे भी बर्बाद। अंबिया शिरक से रोकने आए, अंबिया तौहीद फैलाने आए, तौहीद के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की। अल्लाह उनको क्यों कह रहा है अगर तुमसे भी ये हो गया तो माफ़ी नहीं? क्यों? वो तो इससे बचाने आए थे शिर्क से, इसलिए कि कानून की बालादस्ती बयान हो जाए। लोगों ये जुर्म इतना बड़ा है, इनसे हो गया तो माफ़ी नहीं है, मैं और आप किस बात की मूली है? जब अकीदा वहदतुल वजूद कुरान और हदीस की रोशनी में कुफर है, अब इसका दाई कोई बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाए, अहले हदीस के छोटा सा बच्चा भी उसको दीन मान सकता नहीं, मान सकते हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं 58 सफ़े पर कि पहले इससे कहा कि हमें किसी के खिलाफ सूए ज़न न हो जो वहदतुल वजूद के कायलीन है। तो डॉक्टर साहब जब एक अकीदा हमें 100% कुरान और हदीस के उलट नज़र आता है तो अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत शरअन हम पे फ़र्ज़ है जो अल्लाह की तौहीद के मुखालिफ अकीदा रखे हम उससे बाइकाट करें, हम उससे इख्तलाफ करें, हम उसके बारे में दिल के अंदर नफ़रत रखें। ऐसे शख्स के बारे में नफ़रत क्यों ना हमारे दिल में पैदा हो जो ये कहे जानवर भी, इंसान भी, जिंदगी भी, हैवानात भी, दरख्त, परिंदे, चरिंद भी, ये सब अल्लाह का वजूद है। ऐसे बंदे से हमारे दिल में नफरत क्यों ना हो? मवाहिद के दिल में नफरत जरूर होगी।